الحمدللہ پاکستان میں ہمارا کوئی دشمن نہیں ہے جنہوں نے دیواریں کالی کی، جنہوں نے سعودی عرب کے پیسے سے پاکستان میں فساد پھیلایا۔ میں تو کہتا ہوں سعودی عرب یہ چھوٹے بے وقوف ہیں، وہ بڑا بے وقوف ہے جی، اور اتنا بھی طے ہے جو اہل بیت سے دور ہوتا ہے اس کے پاس عقل نہیں ہوتی، اس کے پاس سمجھ نہیں ہوتی، اس کے پاس شعور نہیں ہوتا، مسلسل غلطیوں پر غلطیاں بڑھ رہی ہیں ان کی۔ پاکستان میں انہوں نے اتنی غلطیاں کی ہیں، کتنا کروڑوں اربوں روپیہ پاکستان میں انہوں نے تکفیریت کے لیے لگایا، پاکستان کی دیواروں کو کالا کر دیا۔ بتائیے وہ جو خیر پور کا ایک دہشت گرد جو پلاٹ کے جھگڑے میں مارا گیا اور آج منو مٹی کے نیچے کیڑوں اور مکوڑوں کی غذا بنا ہوا ہے، اس کی دسیوں کلپ موجود ہیں سوشل میڈیا پر۔ وہ کہتا تھا کہ میں جب تک جلوس بند نہیں کرواؤں گا چین سے نہیں بیٹھوں گا، مجلس جب تک بند نہیں کرواؤں گا، ماتم روڈوں اور شاہراہوں سے بند نہیں کرواؤں گا، اس وقت تک میں چین سے نہیں بیٹھوں گا۔ وہ منو مٹی کے نیچے جانوروں کی غذا بنا ہوا ہے اور ہم آج بھی مجلس چوک پر کر رہے ہیں۔ بہت بے وقوف ہیں، بہت بڑے بے وقوف ہیں۔ اور اچھا اس میں بھی کوئی خوشی کی بات نہیں ہے، دشمن کو سمجھدار ہونا چاہیے۔ ہمارا دشمن بے وقوف ہے، اس پہ خوش نہیں ہونا چاہیے، ہمارا دشمن بے وقوف ہے، اس پہ خوش نہیں ہونا چاہیے، دشمن کو سمجھدار ہونا چاہیے۔ اتنا بڑا بے وقوف ہے۔ یہ پیسہ کہاں سے آیا؟ 1924 قادیانیت، وہابیت اور بہائیت، ان تینوں کی تاریخ پیدائش بھی بتا رہا ہوں اور ان کا میٹرنیٹی ہوم بھی بتا رہا ہوں آپ اور کر رہے ہیں۔ یہ تینوں 1924 کی پیداوار ہے۔ برطانیہ کے سفارت خانے نے قادیانیوں کو بنایا، برطانیہ کے سفارت خانے بہائیوں کو بنایا، برطانیہ کے سفارت خانے نے کس کو؟ وہابیوں کو بنایا۔ وہابیوں کو بنایا عرب دنیا کے لیے، قادیانیوں کو بنایا بر صغیر کے لیے، بہائیوں کو بنایا فارسی زبان والوں کے لیے، مسلمانوں میں افتراق ڈالنے کے لیے۔ ان کی تاریخ پیدائش ہے 1924۔ بہائی اس وقت کم ہوتے ہوتے 15-20% رہ گئے۔ قادیانیوں کا پاکستان کے اندر وہ کیفیت نہیں رہی، اب یہ زیادہ تر لندن میں اور آسٹریلیا میں اور ان ممالک کے اندر ان کے ادارے ہیں۔ وہابیت اس لیے پھیلی کہ ان کے پاس سعودی عرب کا پیسہ تھا، تیل کا پیسہ تھا، انہوں نے بہت پیسہ خرچ کیا دنیا بھر کے اندر اپنے نظریات کو آگے بڑھانے کے لیے۔ 1924 میں سب سے پہلا جرم ان کا 8 شوال جنت البقیع کا انہدام، پھر یہ گئے جنت المعلی مکہ المکرمہ میں، انہوں نے جناب خدیجہ جناب ابو طالب کے مزاروں کو گرایا۔ پھر یہ گئے کربلا میں، انہوں نے کربلا پہ چڑھائی کی، میرے مولا امام حسین کے روزے کو انہوں نے متاثر کیا اور 6000 زائرین کو شہید کیا۔ 600 نہیں، 6000 امام حسین کے زائرین کربلا میں 1924 میں آل سعود کی وجہ سے، ان کے کہنے پر، ان کے حکم پر، ان کے لشکر سے شہید ہوئے۔ بر صغیر کے اندر تحریک خلافت کا آغاز ہوا۔ سن لیجئے 2-4 جملے تاریخ کے۔ بر صغیر کے اندر تحریک خلافت کا آغاز ہوا، مولانا محمد علی جوہر، سید محمد دہلوی جی، جناب جارچوی، مولانا جارچوی صاحب، بزرگ علماء شیعہ اور علماء اہل سنت نے تحریک خلافت بنائی، وائسرائے سے جا کے لندن میں ملے، سعودی عرب کی شکایت کی، تحریک چلی، لیکن وہاں پیسہ بہت تھا۔ اور آپ تو جانتے ہیں کہ کربلا میں بھی حسین کو 2 چیزوں نے قتل کروایا ہے، یا حب دنیا نے یا بغض علی نے۔ شام والے بغض علی کی بیماری میں مبتلا تھے، کوفے والے حب دنیا کی بیماری میں مبتلا۔ یہ 2 چیزیں حسین قتل کروا دیتی ہیں، یہ 2 چیزیں، حب دنیا، پیسہ، دولت، یہ بہت 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 بڑے بڑے جرم کروا دیتا ہے یہ پیسہ۔ لہذا پوری دنیا میں انہوں نے اپنے عقائد کے پرچار کے لیے جو ظلم کیا وہ آپ کے پیش نظر ہے۔ پاکستان کا ISI کا سربراہ جو مرحوم ہو چکا، اس نے ٹی وی پہ کہا، ریکارڈ موجود ہے، کہ یہ جماعت، تکفیری جماعت، یہ ہم نے بنائی تھی۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے ایران کے انقلاب کو روکنے کے لیے جماعت بنائی۔
ایران کا انقلاب کیا تھا؟ علی ولی اللہ کی صداؤں کا پھیلنا، اہل بیت کی تعلیمات کی تشریح و تفسیر، اور فرما رہے پیسہ بہت خرچ کیا گیا. لیکن عزیزوں میں عرض کروں کہ ہمارے ہاں پاکستان کے اندر جو تکفیریوں نے کام کیا وہ پیسہ ان کا ضائع گیا. میں جملہ کہہ رہا ہوں، پاکستان میں ہمارا دشمن بے وقوف ہے، جس کی دلیل یہ ہے کہ وہ ہمارے بدن کو مارتا ہے، ہم اس کے نظریے کو مارتے ہیں. خبردار، بدن کا مقابلہ بدن سے کریں گے تو پھر ہم اللہ کی سنت سے ہٹ جائیں گے. اللہ نے کیا رکھا ہے؟ ہاتھیوں کے مقابلے ہاتھی نہیں بھیجے. ہم اسلحہ نہیں اٹھائیں گے تمہیں مارنے کے لیے، بے وقوف نہیں ہیں ہم تمہیں قتل کرنے کے لیے اسلحہ نہیں اٹھائیں گے، اس لیے کہ بدن مرے گا بدن کے مارنے پر. تم ہمارے بدن مارتے رہو، ہم علی ولی اللہ کی صداؤں کو بڑھائیں گے، ہم مجلسیں بڑھائیں گے، ہم ماتم بڑھائیں گے، ہم جلوس بڑھائیں گے. 4 سال پہلے سندھ میں جب علم کی توہین ہوئی، انہی لوگوں نے بہت زیادہ علم کی توہین کرنا شروع کی. ہم نے سہون شریف میں قلندر کے مزار پر ایک جلسے کے اندر یہ اعلان کیا، پالیسی بیان. ہم نے کہا جن گھروں پہ علم نہیں لگے ہوئے اب وہ بھی گھر پہ علم لگائیں، اس لیے کہ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ان میں دم زیادہ ہے یا ہم میں طاقت زیادہ ہے. ہمارا دشمن بے وقوف ہے، وہ ہمیں مار کر مضطرب ہے، ہم مر کر مطمئن ہیں. کوئی ٹینشن نہیں ہے. بستر پر ریڑیاں رگڑ رگڑ کے مر جانا بھی ایک موت اور حقیقت ہے، لیکن بہتر نہیں ہے کہ کالے کپڑوں میں دم نکلے. بہتر نہیں ہے کہ علم اٹھائے ہوئے دم نکلے، ماتم کرتے ہوئے دم نکلے. نہیں عزیزان گرامی، 8 شوال ہماری غیرت کا مسئلہ ہے. 8 شوال سیدہ سے ہم شرمندہ ہیں، 4 اماموں سے ہم شرمندہ ہیں. اپنی شرمندگی کا اعلان ہے یہ مجلس. ہم رو کر، ماتم کر کے، گریہ کر کے، اپنے غم کا اظہار کر کے بی بی سے معافی مانگ رہے ہیں. بی بی، یہ اتنا بڑا مجمع جب یہاں ہزاروں کلومیٹر کے فاصلے پر بیٹھ کر آپ کے منہدم مزار پہ رو سکتا ہے تو یہ منتظر ہے کہ کب منتظر آئے اور وہ مزار دوبارہ تعمیر ہو. میرے بزرگ تشریف فرمائے، انہیں زیادہ انتظار نہ کرواؤں. مصائب کے حوالے سے ان کا نظیر نہیں ہے، ان سے استفادہ ہوگا. بی بی، ہم آپ سے شرمندہ ہیں. میں جنت البقیع میں حضرت ام البنین کی قبر پہ کھڑا تھا، بی بی کو سلام کر رہا تھا. جنت البقیع کے مین دروازے سے لبنانیوں کا ماتمی دستہ اندر آیا جو نوحہ پڑھتے ہوئے آ رہے تھے، اور ان کے نوحے کا مصرع یہ تھا کہ اے مادر عباس، تمہاری قبر تو مل گئی، اجرکم اللہ. ہمیں مادر حسین کی قبر کا پتہ بتاؤ، فاطمہ زہرا کہاں دفن ہے؟ آج مدینہ منورہ میں بڑی بڑی عمارتوں میں روشنیاں، جھل ملاتا ہوا مدینہ، لیکن 4 اماموں کی قبروں پہ چراغ نہیں جلتا. میں آپ رونے والوں سے کہوں گا، جب آپ اپنے کبھی کسی عزیز کی قبر پہ چراغ جلائیں نا، تو اس چراغ کے ساتھ ایک اور چراغ بنام امام جعفر صادق جلایا کریں، ایک اور چراغ بنام امام حسن مجتبیٰ جلایا کریں، ایک اور چراغ بنام امام زین العابدین، بنام امام باقر، اور چراغوں میں ایک بڑا چراغ بنام فاطمہ جلایا کریں. یہ مشق اگر ہمارے ہاں جاری رہے تو ایک جذبہ ہے، ایک بی بی سے محبت کا اظہار ہے. مجہولۃ قدرها و مجہولۃ قبرها. سیدہ کی کیفیت یہ ہے کہ آپ کی قدر بھی مجہولہ، آپ کی قبر بھی مجہولہ. کہاں جا کر دیکھیں، کہاں ڈھونڈیں؟ جنت البقیع میں بی بی کو سلام کریں، محراب اور منبر کے درمیان کریں،
حجرہ پیغمبر پہ جا کے سلام کریں؟ جی کہاں ہے سیدہ؟ سیدہ کا مزار رہنے نہیں دیا۔ میں جنت البقیع کے دروازے سے نبی کو سلام کر رہا تھا، میں نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کی بیٹی کی قبر ڈھونڈ رہا ہوں، مگر سیدہ کی قبر ہمیں نہیں مل رہی۔ ان ظالموں نے اللہ اکبر، آپ رو رہے ہیں، آپ گریہ کر رہے ہیں، ان ظالموں نے ان کے جنازوں کے ساتھ کیا کیا ہے؟ پنجتن کی وجہ سے دنیا بنی ہے نا، یہ تو سنی شیعہ سب کہتے ہیں نا، بے دم یہی تو 5 ہیں مقصود کائنات، خیر النساء حسن و حسین مصطفیٰ علی، یہ 5 کی وجہ سے ہی کائنات بنی ہے نا۔ پنجتن کے جنازوں کے حال سنیں گے آپ؟ نبی کے جنازے میں 11 آدمی ہیں۔ میں کہتا ہوں یہی رونے کو کافی ہے کہ جن کے جنازے پر 11 آدمی ہوں، لاکھوں مسلمان تھے، کہاں گئے؟ جب مولا علی نے نبی کا جنازہ دفنا دیا نا تو امت نے اعتراض کیا کہ اہل بیت نے ہمیں جنازے میں نہیں بلایا۔ اس گھرانے میں دوسرا جنازہ ہے 95 دن کے بعد جناب زہرا کا، سنیں گے کتنے لوگ ہیں؟ 4 آدمی ہیں زہرا کے جنازے میں۔ میرا اگر کوئی عزیز مر جائے، ہمارا کوئی رشتہ دار مر جائے تو ہمارے عزیز کے جنازے میں ہزاروں لوگ شریک ہوتے ہیں۔ کائنات کا اصلی وجود، نبی کا وجود 11 آدمی ہیں۔ سیدہ کائنات کا اصلی وجود 4 آدمی ہیں۔ امت کا اعتراض ہوا کہ ہمیں جنازے میں اہل بیت نہیں بلاتے۔ اس گھرانے کا تیسرا جنازہ مولا علی کا جنازہ ہے، 2 آدمی ہیں۔ اللہ اکبر، مظلومیت علی تو دیکھیے۔ اہل سنت کہتے ہیں 2 لوگوں نے جنازہ اٹھایا، ایک حسن ایک حسین۔ علی کے جنازے میں تیسرا آدمی نہیں تھا سنیوں کے مطابق، ہمارے بھائیوں کے مطابق، یہ تیسرا جنازہ ہے۔ اعتراض ہوا، امت کو نہیں بلایا اہل بیت نے جنازوں میں، یہ تیسرا نہیں، یہ چوتھا جنازہ تھا جو پہلی مرتبہ امت کے کاندھوں پہ دیا۔ امام حسن کا جنازہ ہے نا، تیر مار کے جنازہ واپس بھیج دیا۔ تمہیں تو بڑا شوق تھا جنازہ اٹھانے کا، تم نے تیر مار دیے۔ اور 5ویں جنازے کا حال سنیں گے، گھوڑے دوڑا دیے حسین پر، بہن پہچان نہیں پائی کہ میرا بھائی ہے۔ جب آئی ہے نا امام حسین کے لاشے پر تو ایک ہی جملہ کا، انت اخی زینب، کیا تم ہی زینب کے بھائی حسین ہو؟ میرے مولا کی پسلیاں کمر سے باہر نکل رہی تھی، یہ حالت تھی حسین کے بدن کی، لاشے کے چکر کاٹے ہیں جناب زینب نے۔ امام سجاد نے پوچھا پھوپھی اماں کیا دیکھ رہی ہیں؟ فرمان لگی سالم جگہ ڈھونڈ رہی ہوں جہاں بوسہ لے سکوں۔ حسین کے بدن پہ زینب کو سالم جگہ دکھائی نہ دی، کٹی ہوئی رگوں پر لب رکھ دیے، بوسہ لے کے مدینے کی طرف رخ کیا۔ نانا یہ آپ کا حسین ہے؟ آپ نے گریہ کر لیا اور اس کے بعد بیٹھ گئی جناب زینب امام حسین کے برابر میں۔ اتنا روئی کہ امام سجاد کو احساس ہوا کہ کہیں پھوپھی کی روح پرواز نہ کر جائے۔ آگے بڑھ کے کہا پھوپھی اماں انت عالمۃ غیر معلمہ، حوصلہ کیجئے، صبر کیجئے۔ فرمانے لگی زین العابدین دیکھ رہے ہو میرے بھائی کے بدن پہ کپڑا نہیں ہے، تھکیں گے نہیں عزاداروں، میں آخری جملے کہہ رہا ہوں، میرے بھائی کے بدن پہ کپڑا نہیں ہے، حسین کے بدن پہ دھوپ آ گئی ہے، میرے سر پہ چادر نہیں ہے۔ اے زین العابدین میں کم سن تھی، چھوٹی تھی، اپنے گھر کے صحن میں سو رہی تھی، کچھ دیر کے بعد میری آنکھ کھلی تو میں نے دیکھا سارے صحن میں دھوپ آ گئی ہے مگر میرے اوپر سایہ ہے۔ تو مجھے تعجب ہوا یہ سایہ کیسا ہے؟ جب میں نے پہلو بدل کے دیکھا تو یہی بھائی تھا جو چادر پکڑے کھڑا تھا کہ کہیں زینب پر دھوپ نہ آ جائے۔ اب بتاؤ یہ زینب کہاں جائے؟ حسین کے بدن پر دھوپ آ گئی۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین فسیعلم الذین